نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ اے عقبہ تم کیا سمجھے، یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو۔ یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے، اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آج ہم انشاءاللہ سونے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے۔ سونے کے وقت پر سونا۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کاج کرو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ نماز عشاء میں سستی کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز وتر کا اہتمام کرنا۔ نماز وتر رات کی آخری نماز ہے۔ اندیشہ ہو کہ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکیں گے تو وتر پڑھ کے سوئیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جسے اندیشہ ہو کہ وتر پڑھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا اسے رات کے پہلے حصے میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لینی چاہیے۔ نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ذکر الہی یا علمی گفتگو یا دینی مذاکرہ ہو۔ گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو۔ اور ہمارے اکثر پروگرامز اور جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر لایانی ہی ہوتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر پسند فرماتے لیکن اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینی چاہیے، خصوصاً سردی کے موسم میں گیس کے ہیٹرز وغیرہ بند کر دینے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ کھلی نہ چھوڑو۔ آپ نے فرمایا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، یعنی آگ کھلی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کرے۔ شیطان اس قسم کی مخلوق کو آگے لگا لیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ دشمن ہے اس لیے اس سے بچو۔ ابن عمر رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی بجھا کر سوتے تھے۔ ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ آئے۔ ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے جہاں منڈیر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پہ سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر یعنی دیوار وغیرہ نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، یعنی وہ اٹھ کے بازوں کو چلنے کی عادت ہوتی اور چھت سے نیچے جا گرا مر گیا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ پھر اسی طرح تنہا گھر میں نہیں سونا چاہیے، بالکل آل الون۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رات گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کو انسان کو، تو کوئی نہ کوئی آس پاس ہونا چاہیے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ باوضو سویا۔ ساری رات فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے ہوئے سو جائے پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایسے شخص کی۔ پھر وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا چاہیے کیونکہ صبح اٹھ کے انسان کو ایسی سستی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت مسواک جگہ پہ نہیں رکھا ہو تو پھر ملتا ہی نہیں۔ سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو آج کل یہ ہے کہ سونے سے قبل رات ٹینکی وغیرہ کا پانی چیک کر کے سوئیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت بجلی بھی گئی ہوئی ہو اور پانی بھی نہ ہو اور نماز میں تاخیر ہو جائے، تو ایسا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی، جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ پھر اسی طرح سوتے وقت سرما بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت عصمت سرما ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی بستر پہ جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اسے اپنا بستر جھاڑے، یعنی بستر جھاڑ کے لیٹے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا. یعنی دن میں اب آپ یہاں ہیں، جیسے ادھر ادھر کام کر رہے تو آپ کو نہیں پتا بستر پہ کیا چیز چڑھ کے سو رہی ہے، تو جب سونے لگے تو ایک دفعہ بستر کو جھاڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، یعنی اپنا دوپٹہ لے کے یا کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح جھاڑ لے، یا ویسے ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو گھر میں جو بھی بتیاں یا روشنی وغیرہ ہے اس کو بجھا دیں. جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چوہیا تیل میں سے وہ بتی نکال کے جلتی آگ کہیں اور جا کے پھینک دے تو گھر جل سکتا ہے. ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے روشنی گل کرنے کی. انرجی سیو کرنے کے علاوہ اس میں ہیلتھ کا ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، روشنی میں سونے کی وجہ سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے پوری طرح. ہمارے جسم کے کچھ حصے صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب مکمل ڈارکنس ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی روشنی کمرے میں ہو تو بھی وہ عمل متاثر ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ بستر جھاڑ لیں، ہر چیز کا بندوبست کر لیں، قریب اپنے ٹارچ رکھ لیں یا بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اگر لیمپ وغیرہ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر. لیکن سوتے وقت بتیاں بجھا کر سوئیں. کچھ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور وہ روشنی کر کے سوتے ہیں اور سونے کے باوجود ان کی تھکاوٹ نہیں اترتی کیونکہ آپ پوری طرح ریلیکس ہی نہیں ہوتے. اس پر آپ مزید پڑھ بھی سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈارک میں سونا کیوں ضروری ہے. پھر دائیں کروٹ سونا، اگر بعد میں کروٹ بدلنی پڑے تو بدل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری رات ایک ہی کروٹ پہ سوئیں، لیکن آغاز میں دائیں طرف ہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو نصیحت کی جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے، اور اگر صبح سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے. نہیں نیچے رکھ کر نہیں سوتے بلکہ بازو کھڑا کر کے سوتے. کیوں؟ تاکہ زیادہ گہری نیند نہ سو جائیں، نماز کے لیے اٹھ سکیں. دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا، یعنی سوتے وقت نہ صرف یہ کہ دائیں کروٹ ہو بلکہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے ہو. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے. سیدہ حفصہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن. تجربات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دائیں ہتھیلی اور رخسار کے ملنے سے، یعنی دائیں ہتھیلی اور رخسار یعنی 2 جگہوں کے ملنے سے دماغ کا دایاں حصہ متحرک ہو جاتا ہے. اس طرح دوران خون تحریک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اس عمل کے دوران زائد اور مضر چربی LDL کو زائل ہو جاتی جس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور نیند بھی پرسکون ہوتی. تو ہر چیز میں ایک حکمت ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر سنت کی پیروی کریں گے. پھر پیٹ کے بل الٹا ہو کر نہ لیٹیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اے پیارے جنیدب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ایسے مت لیٹو. منہ لپیٹ کر نہ سونا. کچھ لوگ رضائی کے اندر منہ رکھ کے سوتے ہیں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آکسیجن نہیں ملتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی انہیل کرتے رہتے ہیں بار بار. اب ساری رات اگر یہی کام کریں گے تو صبح فریش کیسے اٹھیں گے؟ پھر اللہ کا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی بستر اس کے خلاف گواہی دے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے. اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تسبیحات فاطمہ پڑھنا،
یہ ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، گٹھے پڑ گئے، تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، پھر آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو، پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی، پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں، کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کو مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کر دینی چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات بتا دیں ان کو۔ آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے۔ وہ مشہور روایت جس میں سیدنا ابی ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھیت تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے، یعنی ان کی چوری ہوتی تھی۔ ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا، وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، جانور جیسی شکل تھی۔ انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی، یعنی ایسی شکل ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، یعنی یہ نہیں بتایا، لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی، لفظ نہیں آیت الکرسی بولا، جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح سے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ آپ کی تو نہیں کبھی چوری ہوئی؟ کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی؟ عام طور پر جب کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو ہم صرف انسانوں پر ہی شک کرتے ہیں۔ اس میں ایک احتمال یہ بھی رکھیے کہ شیاطین ہیں یا شیطانوں کے چیلے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں اس وقت یہ کہتے ہیں اور کیا تم نہیں لے گئے تو جن لے گیا کوئی؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک صحیح روایت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے کھیتوں میں سے کچھ چرانے کے لیے آیا تھا۔ تو رات سوتے وقت ہم تو سو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس۔ تو ان چیزوں کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے نام سے ہر ایک کو اللہ کی امان میں دے دینا چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جب یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو میرے جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 2 ماہ پہلے میرے پاس ایک بچی کام کرتی تھی اور وہ چلی گئی، اور اس کے گھر والے بھی قریب رہتے تھے، اور جب وہ چلی گئی تو اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے کچن میں چاول کی بوری ہے جو آدھی خالی ہو گئی ہے، اور اب اس کے جانے کے بعد 2 ماہ میں اس کا 1/4 بھی حصہ ختم نہیں ہوا۔ اور ابھی رات کو بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب دیکھا بھی نہیں، پوری طرح یقین سے بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک دم سے اچانک وہ آدھی بوری کہاں چلی گئی۔ اور اب چونکہ جب بچی گھر میں ہوتی ہے تو ہم ملازمہ کے اوپر انحصار بھی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ میں نے آیت الکرسی بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کا بریز ذمہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم چور کہہ رہے ہیں چور نہ ہو، اور اس طرح ہمارے عمل نہ برباد ہو جائے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اسم، تو یہ ایک احتمال ہے۔ آیت الکرسی تو سب کو آتی، نہیں آتی تو یاد کر لیجیے۔ پھر دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ والی بھی ہے اس سلسلے میں، جن کو صدقہ فطر پر مقرر کیا گیا اور 3 رات تک شیطان آتا رہا اور وہ اس میں سے چرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے تھے، اور پھر آخر میں کیا اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ 3 رات سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ چوروں پر نظر ضرور رکھنی چاہیے، لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات
سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کون سی ہے وہ 2؟ آمن الرسول بما، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ سورۃ الکافرون رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے۔ فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ یعنی سال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا۔ سورۃ الاخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں۔ ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے۔ اور معوذتین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پہ پھیرتے تھے اور سر سے شروع کرتے، پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا۔ اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں۔ اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جب ماری جاتی ہے تو لازماً اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے، اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا۔ سورۃ الملک رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی، یعنی سورۃ الملک۔ سورۃ السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو۔ جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورۃ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ نہ پڑھ لیتے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم تو ساری زندگی بھر میں کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا ہو، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں۔ ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو سوتے سوتے دیر کر دیتے، پھر اس وقت ہم صورتیں پڑھنے بیٹھ گئے تو آدھی رات یوں گزر جائے گی۔ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے نہ پڑھ پانے کی؟ ٹی وی دیکھنا، سستی، پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح، اتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ وہ روانی ہی نہیں ہے پڑھنے میں۔ ڈنر بہت پرولونگ کر دینا، پھر اٹھنا ہی نہ، وہاں بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا، نیٹ پہ بیٹھے رہنا، دن کو ایسے کام مشغول رہنا کہ بہت زیادہ تھک جانا، پھر سوتے وقت کچھ پڑھنے کا ہوش نہ رہنا۔ جی، کیونکہ ہماری کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی، ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کر کے سونا ہے، لہٰذا بس جب بھی سو گئے، جس پہلو پہ بھی سو گئے، جہاں بھی سو گئے، چاہے تو صوفے پہ سو گئے یا کہیں اور سو گئے، جی سکینت نازل ہوتی۔ شیطان ذکر سے روکتا ہے، ایک فیکٹر یہ ہے، دوسرے کہ سکینت کی وجہ سے بھی انسان کو اونگ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنا جائزہ خود لے کے اسے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پھر کچھ اور مصنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے۔ ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں زہیر النماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے، میرے میزان کو بھاری کر دے، مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها
فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية۔ پھر ایک اور روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالیں۔ اتنی خوبصورت دعا کہ گویا جتنی مخلوق ہے اللہ کی، وہ جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی۔ کیا ہوگی وہ؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس قدر خوبصورت دعا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں صبح شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ برا بن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی، اپنا معاملہ تجھے سونپا، اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ دیکھیے کتنے ذکر ہیں، کتنی دعائیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ سیدنا سہیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے دائیں کروٹ پہ سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ نیند آنے تک ذکر کرتے رہیں۔ ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا رہتا، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا، مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا۔ رات کو پہلو بدلتے وقت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی. پھر برا خواب آ جائے تو دعا پڑھیے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. پھر نیند میں ڈر جانے پر بھی دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. زبانی یاد کر لیں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے ڈھونڈ کے پڑھیں. نیند میں ڈر جائیں تو پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو روح الامین نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور ڈرے کہ دشمن اس سے لڑے تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں، اپنے دن کا آغاز کس طرح سنت کے مطابق کریں. سب سے پہلی چیز ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانا. حدیث میں آتا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے. چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے کس طرح؟ کوئی کر کے دکھائے گا؟ جی ہاں، جیسے بچے کرتے ہیں نا، مٹھیاں بند کر کے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو خود اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق آپ خود کو جگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. بعض لوگ اکوپریشر کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ خود کرتے رہتے ہیں. اگر کسی بھی طرح آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ ساری رات سونے کے باوجود آپ نہیں جاگ پاتے پراپر طریقے سے، تو اس صورت میں آپ کو ضرور ایسے طریقے سیکھ لینے چاہیے کہ جب اٹھیں آپ تو واقعی فریش ہوں اور دن کا آغاز پراپر طریقے سے کر سکے. کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا نہ ہو اس کا انجام کیا اچھا ہوگا. تو اس میں ہمیں بہت کانشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے ہیں کہ ہم جب اٹھیں تو ایک تو سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اپنے علاج کی تو اس پر بھی توجہ دیں. سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا. ابھی تو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے نا، تو ٹیپ کو تو آپ ویسے ہی کھول لیتے ہیں، لیکن جب باقاعدہ کوئی ایسے لوٹے وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے پانی لپ بھر کے، یعنی اب تو نہیں کہ مگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ پانی نکال لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے ہی پانی لیتے ہیں، تو گندے ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں وضو میں شامل ہیں. یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کرنا، ناک صاف کرنا، منہ دھونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ. پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے. ورنہ تمام دن بد دل اور سست جسم رہتا ہے. یعنی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جو ایک پراپر طریقے سے وضو اور نماز پڑھنے والے کی ہوتی. اب اگر آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں اور آپ کو وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی،
تو آپ اپنے اوپر سے اسے خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت یا سستی یا بیزاری کی کیفیت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی ہاں، ان ڈیز میں وضو کرنا منع نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں، لیکن وضو کرنا منع نہیں ہے۔ آپ اسی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح ناک صاف کریں، مسواک خوب اچھی طرح کریں، اور جیسے وضو کرتے اسی طرح پورے ہاتھ کو دھو لیں۔ اگر نہانا چاہے تو نہا بھی سکتے ہیں، نہانا بھی منع نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اور کام کاج کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ جو کیفیت ہے ایک گھٹن کی سی یا تنگی کی، وہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسواک کتنے منٹ تک کرتے ہیں؟ تقریباً مسواک کتنی دیر تک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ سے کم کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 10 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 15 منٹ کرتے ہیں؟ میں 15 منٹ مسواک کرتی ہوں، مسلسل 15 منٹ، کیونکہ مسواک ایسی چیز نہیں ہوتی ٹوتھ برش کی طرح کہ جس کو آپ 2 دفعہ ادھر ادھر کریں اور آپ کا منہ صاف ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ ایک ایک دانت کو باہر سے اور اندر سے اور پھر تالو اور پھر ٹنگ اور پورے ایریے کو، حتیٰ کہ آپ اپنے ٹانسل وغیرہ ہیں وہاں تک اگر آپ مسواک لے جاتے ہیں اور پوری طرح کلین کرتے ہیں تو اتنا ٹائم تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اس وقت بھی میری تسلی نہیں ہوتی کہ واقعی چھوڑ دینا چاہیے، صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت جا رہا ہے تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ 3 منٹ میں کوئی مسواک نہیں ہوتا، اور نہ دانت صاف ہوتے ہیں نہ منہ صاف ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اٹھے ہی دیر سے، کیونکہ جو دیر سے اٹھے گا وہ یہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کم از کم پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ دیر سے اٹھیں کسی وجہ سے اور اس وقت آپ کو وقت نہیں ملا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ واک کے دوران یا کسی بھی اور کام کاج کے دوران آپ مسواک کرتے رہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک اسٹریچ میں نہیں کر سکتے تو 2-3 وقفوں میں کر لیں، لیکن صحیح معنوں میں منہ کی صفائی اگر ہو جائے تو آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو جو منہ سے اسمیل آنے کی بیماری ہوتی اور اس سے دوسروں کو کس قدر اذیت ہوتی، فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کے پاس کھڑے ہونے والوں کو سخت تکلیف ہو رہی، ان کی نماز کا بھی خشوع ختم ہو گیا اور فرشتے بھی آپ سے دور ہو گئے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے چلے جا رہی۔ تو کیا اس کا علاج کرنا ہمارا فرض نہیں؟ تو اس کے علاج میں سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ مسواک کرنا، اور کافی دیر تک کرنا، حتیٰ کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ صرف چند چیزیں، کوئی سونف کھا لیے، کوئی الائچی کھا لی، تو اس سے تو وقتی طور پر آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی خوشبو آ جائے آپ کے منہ سے، لیکن آپ کے سانس کے ساتھ جو گندگی آ رہی ہے وہ نہیں رک سکتی جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرتے۔ اور اس کے علاج میں نمبر 1 نسخہ یہی ہے کہ صبح سویرے اچھی طرح مسواک کریں، زبان اور تالو اور پورے منہ کے ہر حصے کو اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔ تو ذکر کی حالت میں تو ہم بھی اللہ ہی سے بات کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ سارا وضو وغیرہ کر کے پھر آ کے سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا کب پڑھی جائے گی؟ فوراً بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور ہر روز ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں۔ اگر ہم عادت بنا لیں کہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو زبان پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہی کا ذکر ہوگا، اللہ ہی کی طرف دوڑیں گے۔ تو یہ عادتیں آپ کو دنیا میں بنانی پڑیں گی، اس زندگی میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے مقرب یا پسندیدہ بندوں صالحین میں شامل ہو سکیں۔ بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں وغیرہ ملنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ یعنی وہی ہے زوجہ حضرت میمونہ کے گھر میں ایک رات گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا، عرض کس کو کہتے؟ چوڑائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد
آپ بیدار ہوئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ پہلے کچھ بعد؟ کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ایگزیکٹ ٹائم دیکھ کے بتاتے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں. کہاں سے شروع ہوتی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک. اسی طرح سو کر اٹھنے پر معوذتین بھی پڑھی جائیں گی. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے؟ تو صبح شام کی دعا میں ہم 3 بار ان کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں. اٹھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کتنے بجے کا الارم لگاتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا بچوں کی کتابیں، اس میں 7 بجے کے الارم کی گھڑی بنی ہوتی ہے اور وہ اٹھتے ہی 7 بجے ہیں، اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ شاید اٹھنے کا وقت ہی 7 بجے ہے. تو ہمارے دین میں صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ اذان سے بھی پہلے کا ہے. اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں، صرف یہ کہ اٹھنے کا ایک وقت فکس کر لیں. جب وہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے، پھر اس کے بعد سونا بوجھل لگنے لگتا ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نصف رات کے بعد اٹھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں فجر سے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو یہ بھی بہت کم لوگ اٹھتے ہیں. لیکن اٹھنے کا یہ وقت بہت بہترین ہے. اس وقت میں اٹھنے والے کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، دیوار کے باہر تو نہیں آپ دیکھ سکتے، کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ شیشے سے. ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ یہ اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ایسے لوگوں کو وہاں بنے بنائے گھر ملیں گے. دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ رات کے اس حصے میں اٹھ جائیں تو آپ کو اتنا بہترین گھر ملے گا، تو کتنے لوگ ضرور اٹھیں گے؟ سبھی اٹھیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین ہوگا نا ہم کو. آخرت کے بارے میں ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہے. عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی تو نہیں کر رہے، دوسرے نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیا یہ تینوں کام بہت ہی مشکل ہے؟ اچھی بات کرنا واقعی مشکل ہے مشکل. کیوں؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے نا. ہاں بالکل، شاباش. اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بہت مثبت ہونے چاہیے. اگر آپ کا دل اچھا نہیں، آپ کی سوچ مثبت نہیں، تو آپ کی بات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. بھلے آپ حدیثیں بھی کوٹ کریں، قرآن کی آیات بھی سنائیں، تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ موقع محل کے بغیر اپنے فائدے میں جو حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں وہ دوسروں کو مارتے رہتے ہیں. سناتے نہیں، مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا آیت دوسروں کو سنائیں گے. بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے آیت اور حدیث، لیکن کیا اس کا امپیکٹ بھی وہ آ رہا ہے جس کو آپ کسی ایسے موقع پر آیت سنا رہے ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں، یا وہ اس کے فائدے میں نہیں، آپ کے اپنے فائدے میں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ دین سے دور ہو جائے. تو آپ نے قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ کی محبت اگر نہیں دلائی اور دور کر دیا، تو پھر آپ کے اس سنانے کو اچھی بات کہی جائے گی. اچھی بات کرنا کیوں مشکل ہے؟ کوئی بتائے گا؟ چلیے اب سوچیے، ذرا غور کیجیے، دن میں کتنی بار آپ اچھی باتیں سنتے ہیں؟ کلاسز وغیرہ پہ چھوڑ دیجیے، عام روزمرہ زندگی کی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، گھر والوں کی، آپ کے بہن بھائی آپ سے جو باتیں کرتے ہیں یا آپ ان سے جو بات کرتے ہیں، یا اپنے نیبرز کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انفارمل جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، یا آپ کو جو سننے کو ملتی ہیں دوسروں سے، آپ کچھ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنی فیصد باتوں پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں
آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف کسی کی چلی کٹی بات یا منفی بات آپ کا سارا morale ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو کیا کہیں گے، کتنی باتیں اچھی ملتی ہیں اور کتنی باتیں اچھی نہیں ملتی۔ غور کیجئے نا، سوچئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ استاذہ، اچھی بات کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے دوسروں کو اچھا سمجھنا۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے دوسروں کو تو بات ہم کیا اچھی کریں گے؟ یہ بہت ضروری ہے نا، دل سے کسی کی عزت کرنا، کسی کو اچھا سمجھنا، تبھی تو وہ پازیٹیو بات زبان پہ آئے گی اور پھر اس کا اثر بھی دوسرے پہ ہوگا۔ بالکل۔ بعض اوقات ہم الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن ایکسپریشن جتنے خراب ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے وہ بھی تکلیف ایٹ ٹائمز پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ اس میں دلوں کی تنگی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل بڑے ہوں گے، لوگوں کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے تو ہم اچھی بات منہ سے نکالیں گے، اور اگر ہم تنگ دل ہیں اور کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، کسی کو اچھی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے، پھر جو ہمارے دل میں تنگی ہوگی۔ دیکھیے، اس بات پر میں کیوں ٹھہری ہوں کہ اگرچہ بات ہو رہی تھی صبح جلدی اٹھنے کی، لیکن بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن بات اچھی نہیں کرنا جانتے۔ استاذہ، ایک تو بہت بڑی مشکل جو ہے نا اچھی بات کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے اچھی بات کی جائے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور چونکہ اکثر ہمیں لوگوں سے نگیٹو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے، فورگیونیس نہیں نا ہمارے اندر آتی کہ ہم نے تو اچھی بات اس کے لیے نہیں کرنی ہے، ہم نے تو اپنے لیے کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ سب لگتا ہے جیسے ہم اس پہ کوئی احسان کرنے لگے اور ہم نے نہیں کرنا ایسا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو عموماً آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، جواب کیسے دیتے ہیں اس کو؟ کوئی آپ سے مدد چاہتا ہے، ایک سے دوسری یا تیسری دفعہ وہ وہی سوال کر رہا ہے، آپ اس وقت تھکے ہوئے ہیں یا آپ اریٹیٹڈ ہیں، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں، کتنی دفعہ سمجھاؤں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ بے شمار جملے ہیں جو اس قسم کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ خود ہی سوچو، خود ہی فگر آؤٹ کرو۔ استاذہ، ایک دفعہ آپ نے اس کے بارے میں ایک ٹپ دی تھی کہ اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، یعنی یوزلی جو ہم سے اچھی بات کبھی کوئی کرتا ہے تو ہم اچھے ہی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دس از واٹ یو ڈیزرو۔ بالکل۔ اچھی بات کیا ہے کہ جیسے صدقہ کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا دل میں، تو جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگز، آپ کا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، یا یہ نہ بھی سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے ہلکے پھلکے اور اتنا اچھا فیل کرتے ہیں اچھی بات کرنے کے بعد کہ بری بات کرنے کے بعد خود ہی برے بازولت فیلنگ ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلا وکٹم تو پھر آپ خود ہی ہوتے ہیں اپنی باتوں کا۔ سارا مقصد نہیں سامنے رکھتے ہم کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہی نیت والی بات کہ نیت کیا ہے، اور جب نیت درست ہوتی ہے تو اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر خواہی انسان کرنے لگتا ہے، جذب نہیں ہوتا۔ جب اپنے اندر جذب چیزیں ہوئی ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کی خیر خواہی آتی ہے، اور دوسرے کی خیر خواہی ہی اصل میں اپنی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو 100% کی یقین ہو جائے نا کہ دوسرے کی خیر خواہی میں میری خیر خواہی ہے، اگر اس کی نہیں ہوگی تو میری کبھی ہو نہیں سکتی، تو پھر ہوتا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلط بات منہ سے نکالے یا وہ اچھی بات نہ کرے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں کسی کی نہیں، میں اپنی ہی کر رہا ہوں، اس کے بغیر میری ہو نہیں سکتی۔ تازہ، جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ اچھی بات کیوں نہیں نکلتی، تو ایک جس چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا ناشکری کا رویہ اتنا زیادہ ہے، اپنی جو ہم چیزیں اور نعمتیں وہ نہیں دیکھتے، اور ہر وقت یا تو ہم موسم کو رو رہے ہوں گے، یا ہم اپنی بیماری کو رو رہے ہوں گے، یا ہم اپنی تھکان کو، یا کام کے بوجھ کو، تو جو دل میں شکایات بھری ہوئی ہیں تو وہ ہماری باتوں میں بھی پھر وہی آ جاتا ہے۔ واقعی مجھے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی سے معمولی سا بھی سوال پوچھتی ہوں تو ایک دم بھڑک اٹھتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں، بھائی سوال کر رہے ہیں، ایک معلومات چاہیے آپ سے، کوئی بات چاہیے، تو اتنے ریاکشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف الزام تراشی کے ماحول میں پلے ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر بات کو اپنے اوپر اعتراض سمجھتے ہیں۔ اگر ان سے چھوٹی سی بھی بات معلوم کر لیتے نہیں ایسے ایک دم نئی سے بات شروع کریں گے، جیسے کاٹ لیا گیا ان کو۔ ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات غور سے سنیں تو صحیح کہ دوسرا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سننے سے بھی کان بند کر لیتے ہیں، باقاعدہ منہ اوپر کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اخلاق کیا کہتا ہے کہ کسی کی بات یوں کر کے سنیں یا یوں کر کے سنیں؟ کسی بھی مجلس میں بات کرتے کرتے یوں منہ کر لینا کس بات کی علامت ہے؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو، تم کون ہو۔ پوسچر بھی میٹر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی
जब कोई बात करता था तो आप उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाते, तो हम आपस में ही बात करना नहीं जानते। और हम सब दावा करते हैं हम दीन पढ़ रहे हैं और दीन पढ़ा रहे हैं और दीन की खिदमत में दिन रात लगे हुए हैं, और छोटी छोटी बातों पे आपे से बाहर हो जाते हैं, बदअखलाकी के बदतरीन मुजाहरे करते हैं। जी तो साथ मैं ये सोच रही थी कि हमने अपने मुल्क के हालात को अपने ऊपर मसलत किया हुआ है। जब हम बैठते हैं हम कहते हैं आज गैस की लोड शेडिंग बहुत हो गई, आज आलू बहुत महंगे हो गए, पेट्रोल भी बहुत। हम दूसरे के घर जाते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ दे आर, हम पहले पूछते हैं आपकी गैस की लोड शेडिंग तो नहीं हो रही, और फिर दिस इज़ ऑल वी टॉक अबाउट। फिर जब हम कंप्लेन शुरू करते हैं वी कम्प्लीट इन कंप्लेनिंग। कोई कहता है हमारे तो 3 घंटे लोड शेडिंग हुई बिजली की, हम कहते हैं नहीं हमारे घर में तो 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हुई। वी डोंट टर्न द कन्वर्सेशन ऑन। फिर इतना जब नेगेटिविटी होता है हाउ कैन वी बी पॉजिटिव। आप ट्विटर पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, आप अखबार पढ़ लें, आप टीवी देख लें, एवरीवनस कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग। जैसे उन्होंने कहा ना कि असल बात ही नाशुक्री के रवैये हैं। नफ्सियात में ये देखा गया कि 80 to 90% जो लोग होते हैं वो सबसे पहले चीज़ का मनफी पहलू देखते हैं। इसमें एक टेस्ट किया गया कि एक सादा वाइट कलर का पेज लेके उसके दरमियान में एक गोल ब्लैक दायरा लगाया गया और उनसे पूछा गया अच्छा बताओ ये क्या है, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि ये ब्लैक सर्कल है। 95 to 5% सिर्फ वो लोग थे, मतलब सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये सफ़ेद पेपर है जिसके ऊपर एक ब्लैक दायरा लगा हुआ है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चीज़ का नेगेटिव पहलू देखते हैं। और इसी तरह हम मनफी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर सोच होती है, जो हमारा कंक्लूजन होता है वो प्रीवियस बेस्ड होता है। हम ये कहते हैं कि पिछली दफ़ा तुमने यूँ किया था, ये तुम्हारा नेगेटिव रिएक्शन था, इसलिए अब की बार भी तुम यही करोगे, तो वो हम उसको अच्छी बात कहते हैं। अटैक करने के जवाब यानी सबसे ज़्यादा जिन लोगों के साथ हम वक्त गुजारते हैं उनके साथ अच्छी बात करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। जी मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाज़ औक़ात अच्छी बात के अंदर रुकावट ये भी होती है ना कि अच्छा नहीं समझते दूसरों को, रिस्पेक्ट इतनी नहीं होती दिल में। तो एक किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी शख्स की रिस्पेक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आपने पढ़ा है ना कि हर इंसान की शारक के करीब अल्लाह ताला होता है, तो आप ये सोचें कि इसकी शारक के करीब भी अल्लाह ताला है। तो आप अल्लाह ताला की जब रिस्पेक्ट आपके दिल में आएगी तो उसकी जो मनफी चीज़ है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो शायद थोड़ी सी पीछे हट जाए, क्योंकि ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है रिस्पेक्ट करना एट टाइम्स। दूसरी बात जो थी वो थी खाना खिलाना, और तीसरी बात जब लोग रात को सो रहे हों तो सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज अदा करना, सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों से मोहब्बत करता है। जानना चाहते हैं कि वो कौन है, और फिर ये भी देखिए कि क्या हम उनमें हैं कि नहीं। उन पर हंसता है और उनसे खुश होता है। एक वो आदमी कि उसकी जमात फरार हो गई, यानी सारे भाग गए, लेकिन वो उनके बाद अल्लाह के लिए लड़ता रहा, कत्ल हो गया, या अल्लाह ताला ने उसकी मदद की और उसे किफ़ायत की। अल्लाह ताला ऐसे आदमी के बारे में कहता है मेरे बंदे की तरफ देखो, वो अपने आप से कैसे सब्र करवा रहा है। अब आप कहेंगे कि हम तो ना जंग करने वालों में से, ना कहीं जाने वालों में से, तो हम पे तो ये लागू ही नहीं आती बात। किस और मौके पर ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ से सब भाग जाए और आप फिर भी जमे रहें। सफाई ड्यूटीज ठीक है, यानी सब भाग गए, सब चले गए, सब छोड़ गए चीज़ें या काम पूरा नहीं किया, और आप एक एक का काम पीछे से समेट रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और बुड़बड़ा भी नहीं रहे, और सिर्फ अल्लाह की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल हर मौके पर ऐसे ही होता है। घर में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? बस अक्सर में